جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گلہ ان سے ہے جو کہ لاڈلے بناتے ہیں، 2018 میں ایک بنایا، ابھی 4 بنا لیے ہیں، مگر یہ جو 4 والا سلسلہ ہے وہ مولانا نے آج بتایا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے سامنے بٹھا کر کہا کہ کس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس لانی ہے۔ میں نے تو اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ اگر میں کرتا تو کہتے میں عمران خان کو بچا رہا ہوں۔ آج وہ کل انہوں نے اپنی پریسر میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس وقت عزت دیں گے جب وہ سیاست سے وڈرا کر لیں، اور 2022 میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے تو اپنے آپ کو چارج شیٹ کیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی۔ ایسے نہیں تھا شاہ زیب بھائی، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں۔ مولانا صاحب نے 2018 کے اسمبلی میں جانے سے منع کیا، لیکن بڑا ہجوم نون لیگ کا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا، بڑی جماعتیں چلی گئیں، ہم نے احترام کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ حکومت میں مت جاؤ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ تقریر اس دن کی جس دن شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے رات کو تراویح کے بعد کی، ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں مولانا صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حکومت میں نہیں۔ اب آپ بیٹھ بھی گئے ہیں تو فوری طور پر کوئکلی چند آئینی اصلاحات کریں اور اسمبلی کو تحلیل کریں اور عوام کے پاس جائیں۔ ہم نے اس وقت بھی آخر تک یہ کہتے رہے کہ بھائی آپ اثر انتخابات میں جائیں، کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت چلانا گلے پڑے گی، اور پڑی، لیکن چونکہ ہمارا ہجوم کم تھا، بڑا ہجوم نون لیگ کا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا۔ مگر مولانا یہ کہیں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے سامنے بٹھا کر سب کو کہا، باقی جماعتیں بھی موجود تھی، ایک ایک سٹیپ بتایا کہ کیا کرنا ہے، تو پی ڈی ایم کی سربراہی تو نہ لیتے نا، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، وہ لیڈ کیا انہوں نے، تو اپنے آپ کو بھی تو وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر کیا، اور آج کے اسٹیبلشمنٹ وڈرا کر لے پالیٹکس سے۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب یہ پی ڈی ایم 2018 کے دھاندلی کے بعد بنی، اس وقت نہیں بنی تھی جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حمایت کی آج وہ لاڈلے بنے، جنہوں نے مخالفت کی وہ آج جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے لیے رو رہے ہیں اور ان کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے۔ ہمیں سزائی اس چیز کی دی جا رہی ہے، ہم روئی اسی چیز کا رہے ہیں کہ بھائی عوام کو آزاد چھوڑیں، خود مختار چھوڑیں، عوام جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں آپ اقتدار اس کے حوالے کریں۔ ویسے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے آپ کی سیٹیں بنتی اتنی تھی، سب کو پتا تھا آپ کو اتنی ملنی تھی۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں 16 ماہ کی حکومت پڑی ہے ہمارے سر، مولانا اور زرداری صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا کنٹینیو کرنا ہے، نون لیگ تو چاہتی تھی کہ چلے تو، اور مولانا صاحب تو ابھی بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو کہہ رہے تھے الیکشن ہونے نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کے کنسرن ہے، وہ تو ابھی بھی الیکشن کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ اس کے 3 سوالات کے 3 کوئک جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہی ہمارا مینڈیٹ تھا اور ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا، ہم 10 سے 15 حلقے دے رہے ہیں، آپ 10 سے 15 حلقے کھلوائیں، ان کے انگوٹھے چیک کریں، اگر 50 ہزار جعلی ووٹ نہ نکلے ہم مطالبہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر 50 ہزار ان 15 حلقوں میں جعلی، اور وہ کہاں کے حلقے ہوں گے؟ جی چاروں صوبوں کے، ایک صوبے کے پی کے نہیں، میں سندھ کا دوں گا، سندھ کے اندر 50 ہزار ووٹ ڈالے گئے، اسی طرح مطلب اس میں کچھ ایسے حلقے تو نہیں ہے جس میں تحریک انصاف جیتی ہے کہ آپ انہی کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ بھی غلط جیتے ہیں؟ تحریک انصاف کے خلاف بات ہی اس بیانیے پہ نہیں کر رہے شاہ زیب صاحب، ہم تحریک انصاف کے خلاف اس موضوع پہ نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جس نے چرایا ہے وہ ہمیں انصاف دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تحریک انصاف نے چرایا یا پیپلز پارٹی نے چرایا یا مسلم لیگ نے چرایا، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے پھر انصاف مانگ رہے ہیں آپ؟ ہم عدلیہ سے، الیکشن کمشنر سے، اسٹیبلشمنٹ سے صرف انصاف نہیں مانگ رہے، ان کو نیوٹرل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ملک بچانا ہے، دیکھیں 70 کی دہائی میں کیا ہوا، صاحب جس دن سامنے بٹھا کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے، جس دن سامنے بٹھا کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کہا تھا اگر مولانا اس دن کہہ دیتے کہ آپ نیوٹرل رہیں اور سائیڈ میں ہو، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا، کیا جنرل فیض حمید نہیں تھے جنہوں نے ہاتھ جوڑ کر مولانا صاحب کو کہا تھا کہ مولانا صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کریں؟ یہ آپ ہی بتا رہے ہیں، مولانا کہا، یہ جنرل فیض حمید نے تو نہیں کہا کہ انہوں نے کہا تھا۔ آپ پوچھیں جنرل فیض حمید صاحب سے یا مولانا صاحب سے، اگر وہ انکار کریں۔ دعوت ہے انہیں کہ وہ آ جائیں پروگرام میں، مگر پھر مولانا ملے ان سے ہی تھے، پھر دوبارہ 2022 میں بھی انہی سے ملے، انہی کے کہنے پر سب کچھ کیا، پھر آج کہہ رہے ہیں مداخلت، اور ظاہر ان کا مطالبہ ٹھیک ہے مداخلت نہیں ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی، مگر یہ کتنا جینوئن مطالبہ ہے، یہ عمران خان صاحب کی طرح کا مطالبہ تو نہیں ہے کہ میرا ساتھ دو تو ٹھیک ہے ورنہ سائیڈ میں ہو جاؤ۔ شاہ زیب بھائی، مولانا فضل الرحمان کو اسی چیز کی تو سزا مل رہی ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کیوں کھڑا رہا ہے، ملک کے ساتھ کیوں کھڑا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ معتدل کوئی سیاستدان آپ نے دیکھا ہے کہ مذہبی تشخص کے ساتھ وہ اتنا کمیٹیڈ رہا ہو، آئین کے ساتھ اتنا کمیٹیڈ رہا ہو، پارلیمان کے ساتھ، اسی چیز کا تو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم نے آئین کے ساتھ کمیٹیڈ رہنے کا عزم کیا اور اس پہ اپنے کارکن کو لا کے کھڑا کیا اور اس کا خمیازہ بھگتا، خودکش دھماکے، ایک پروگرام سے 80 جنازے اٹھا لیے ہم نے۔